تنحى يا حزن واهجر فؤاد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. پولیس والا کھڑا ہے، اس کو کرسی دے دو. نظر پوچھنا ہو سکے. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اس مہینے کے آنے پر اور زندگی میں دوبارہ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی سعادت ملنے پر سب سے پہلے تو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب بھی شعبان اور رجب کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا اللہ رجب کے مہینے میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما، شعبان کے مہینے میں برکت پیدا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. تو جب اللہ پاک نے پہنچا دیا تو اس پہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں. شکر کیوں ادا کریں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے. آڑتی حضرات جو ہے وہ سیزن کے انتظار میں رہتے ہیں. جب سیزن آتا ہے کسی چیز کا تو خوب اچھی طرح سیزن لگاتے ہیں اور پھر بیٹھ کے کھاتے ہیں اور پھر ہنستے بھی ہیں. اس مہینے کے اللہ کے نبی نے حدیث پاک کے اندر بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہے. ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر، بلکہ فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ ہے، بڑا ببرکت مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے. صحابہ کرام کو شعبان کے آخر میں اللہ کے نبی واعظ فرمایا کرتے تھے اور اس مہینے کی اہمیت بتایا کرتے تھے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے. اور جو بندہ اس مہینے میں نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہے گویا کہ وہ فرض ادا کرتا ہے، فرض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. اور جو بندہ نفل ایک فرض پڑھتا ہے تو فرض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے گویا کہ وہ 70 فرائض ادا کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ ہماری ساری زندگی ایک طرف اور 1000 مہینے ایک طرف. مطلب یہ ہے کہ ان راتوں میں اگر انسان جاگ کے عبادت کر لے تو انسان کو ساری زندگی کی عبادت کے برابر ثواب مل سکتا ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں روزہ اللہ پاک نے فرض فرمایا اور تراویح کو اللہ پاک نے عبادت قرار دیا. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا، اللہ پاک اس کے روزہ افطار کرانے والے کو اس روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے اور فرمایا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے. چھوٹی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ 4 کام اس مہینے میں کیا کرو. 2 تو ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے تم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہو اور کرنی چاہیے. نمبر 1 کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور نمبر 2 استغفار کثرت سے پڑھنا. اور نمبر 2 اللہ کے نبی نے فرمایا 2 کام ایسے ہیں کہ جن کے بغیر تمہارا چارہ نہیں ہے. اگر وہ تمہیں نہ ہوں تمہارا گزارا نہیں ہے اس کے بغیر. نمبر 1 اللہ سے جنت کا سوال کرو، اللہم انی اسألک الجنہ، یا اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں.
دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کرنے کا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت عطا فرما دیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پناہ مانگو۔ یہ اللہ کے نبی رمضان شعبان کے آخر میں صحابہ کرام کو بعض و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک نصیحت جو ہے وہ بڑی کام کی نصیحت ہے۔ سب سے پہلی بات تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ انسان سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، انسان سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، انسان کے مزاج کے خلاف کوئی بات کر دے انسان سے وہ برداشت نہیں ہوتی۔ انسان بھوکا ہو، پیاسا ہو، اوپر سے کوئی غلط بات کہہ دے، کوئی تنگ کرے، پریشان کرے، انسان سے برداشت نہیں ہوتا۔ بچے تنگ کریں، بیوی کو بات کہہ دے، کوئی دوست کو بات کہہ دے، انسان سے برداشت نہیں ہوتی۔ 100 باتیں انسان کے مزاج کے خلاف پیش آتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبر کا مہینہ، انسان صبر کرے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آپ نے فرمایا غمخواری کا مہینہ ہے، غریب مسلمانوں کے ساتھ، یتیم مسلمانوں کے ساتھ، بیوہ عورتوں کے ساتھ، جو بیچارے بے سہارا ہیں اور مستحق ہیں ہمارے تعاون کے۔ سارا سال بھی تعاون کرنا چاہیے، لیکن اس مہینے میں خاص طور پہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس مہینے میں جہاں ذرا نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، دوسری طرف جو ہے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کا بیچاروں کا روزگار بند ہو جاتا ہے روزے کی وجہ سے، کھانے پینے کی چیزیں بند ہو جاتی ہیں اور چیزیں بند ہو جاتی ہیں۔ ان کے ساتھ بھی انسان تعاون کرے، اور جو غریب مسلمان ہیں بیچارے روزہ رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی انسان تعاون کرے، تاکہ وہ مسلمان اپنا یکسوئی کے ساتھ اور اپنا بغیر کسی پریشانی کے رمضان کا مہینہ گزار سکیں۔ اور روزہ دار کا روزہ افطار کرانا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا روزہ فرض ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑنے کا اختیار نہیں ہے، دل چاہے تو انسان رکھ لے اور دل چاہے تو انسان نہ رکھے، ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، انسان کو چھوڑنے کا اختیار نہیں، ایسے ہی رمضان کا روزہ بھی فرض ہے۔ اور تراویح کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبادت کی چیز ہے۔ رمضان کے بعد آپ تراویح نہیں پڑھ سکتے، فرض پڑھ سکتے ہیں، سنت پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں۔ 2 اس مہینے کی خاص عبادات ہیں جو اللہ پاک نے صرف اسی مہینے کے ساتھ خاص فرمائی ہیں۔ پھر ان میں سے بھی ایک خاص ہے، حالانکہ وہ سنت ہے، روزہ فرض ہے اور تراویح جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن روزہ انسان باقی سارا سال میں رکھ سکتا ہے، لیکن وہ نفل روزے کہلاتے ہیں، فرض نہیں ہوتے۔ لیکن نفل رکھنے کا آپشن تو ہے بندے کے پاس، انسان یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میرا آج روزہ ہے، لیکن تراویح اگرچہ وہ سنت ہے لیکن باقی انسان سارا سال نہیں پڑھ سکتا، 11 مہینے انسان نہیں پڑھ سکتا، اس مہینے میں اللہ پاک نے رکھی ہے۔ تو لہذا انسان روزہ بھی خوش دلی کے ساتھ رکھے اور انسان تراویح پڑھنے کی بھی انسان کوشش کرے۔ ان روزے کی بھی اور تراویح کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے اندر بڑی بڑی فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں، میں آگے چل کے عرض کروں گا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سارا سال جو ہے جنت کو سجایا جاتا ہے، اس کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ جب رمضان قریب آتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ کچھ ایسے خاص بندے مقرر فرما جو میرے اندر رہنے والے ہوں۔ اور جنت میں جو حوریں ہیں وہ بھی اللہ پاک سے کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں رکھا ہوا ہے، جنت سے کوئی ایسے پاکیزہ شوہر میرے لیے مقرر فرما دیجئے جن کے ساتھ میرا نکاح ہو سکے، جن کے ساتھ میں رہ سکوں۔ تو اللہ پاک جل شانہ پھر فرماتے ہیں کہ جو بندہ 4 باتوں پہ عمل کرے گا، نمبر 1 نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھے گا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، اور نمبر 2 گناہ کبیرہ سے بچے گا، کبیرہ گناہوں سے، اور نمبر 3 شراب پینے سے بچے گا، کوئی بھی نشہ آور چیز استعمال نہ کرے، اور نمبر 4 کسی مسلمان پہ تہمت لگانے سے بچے گا۔ جو بندے 4 کام کرے گا اللہ پاک جل شانہ اس مسلمان کا روزہ دار بھی ہو اللہ پاک ان حوروں کے ساتھ نکاح فرما دیتے ہیں۔ اور ایک یاقوت کا محل اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، یاقوت کا محل، اور فرشتوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں 70,000 فرشتوں کو ہر روز کہ اس روزہ رکھنے والے کے لیے آپ نے صبح سے لے کر شام تک مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ نورانی مخلوق کے گناہوں سے پاک ہیں، وہ روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک سمندر کے مچھلیوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم بھی ان کے لیے توبہ استغفار کرو، اور ہر روزہ دار کے بدلے ہر روزے کے بدلے اللہ پاک جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں کہ جس کے سائے میں اگر 100 سال بھی گھوڑا بھاگتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے۔ اور جو اللہ پاک نے ہمیں تراویح پڑھنے کا موقع عطا فرمایا اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر سجدے پہ اللہ پاک 1,500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ 1,500 کو جمع کریں پورے مہینے کے 60,000 نیکیاں، ایک دن کی 60,000 بنتی ہیں، 60,000 نیکیاں تو مہینے کتنی بنیں گی؟ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنے روزہ داروں کی میں دعائیں قبول کروں گا، جو یہ دعا مانگیں گے میں ان کی دعائیں قبول کروں گا۔ حالانکہ یہ اعلان تو اللہ کا عام دنوں کے اندر بھی ہے، ادعونی استجب لکم، لیکن اس مہینے میں اللہ پاک نے خود بتا دیا کہ بھئی جو مانگو گے تو میں دوں گا۔ انسان دعا مانگنے کی کوشش کرے۔ آج کون آدمی ہے جو پریشان نہیں ہے؟
ہر آدمی پریشان ہے اپنے مسائل کی وجہ سے، گھریلو مسائل کی وجہ سے، کاروباری مسائل کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، رشتوں کی وجہ سے، شادی بیاہ کی وجہ سے، ہر کسی نہ کسی مسئلے کی وجہ سے ہر انسان پریشان ہے۔ دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، اپنے لیے بھی کریں، اپنے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی کریں، ان غریبوں کے لیے بھی کریں جو بیچارے ظلم کا شکار ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں، اوپر سے بارش بھی ہے، گھر بار بھی نہیں ہے، خیموں کی زندگی ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ اصل روزہ تو ان کا ہے، ہمارا کیا روزہ ہے؟ اگر ہم بھوک برداشت کر لیتے ہیں، پیاس برداشت کر لیتے ہیں، تھوڑی سی مشقت گرمی برداشت کر لیتے ہیں، ہمارے گھروں میں بمباری تو نہیں ہو رہی، ہمیں دشمن مار تو نہیں رہا، وہ اگر روزہ چھوڑیں، وہ اگر تراویح چھوڑیں، بھوک کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، ان کو چھوڑنا سمجھ میں آتا ہے، ان کو رخصت سمجھ میں آتی ہے، ہمارے لیے کیا مجبوری ہے؟ ہٹے کٹے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، صحت مند ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، روزے بھی اتنے بھاری نہیں ہے، سخت گرمی بھی نہیں ہے، لیکن روزہ نہیں رکھتے، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک روزہ چھوڑنے کا نقصان اتنا ہے، اگر انسان ایک روزہ رمضان کا چھوڑ دے بغیر شرعی عذر کے، اور پھر ساری زندگی اس روزے کی تلافی کے لیے، اس کی قضا کے لیے اگر انسان روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کی تلافی انسان نہیں کر سکتا، اتنی اہمیت ہے۔ قضا اتر جائے گی، قضا ہو جائے گی، ذمے سے ایک فرض ہے، اس کی قضا وہ اتر جائے گی، لیکن اس کی جو نورانیت، اس کے جو انوارات، اس کی جو برکات اللہ پاک رمضان میں عطا فرماتے ہیں، وہ غیر رمضان میں روزہ رکھنے پہ نہیں ملتی غیر رمضان میں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک تو روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کریں، اور تراویح بھی خوش دلی سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ 20 سجدے اللہ پاک نے اضافی ہمیں دیے ہیں، 20 رکعتیں اللہ پاک نے دی ہیں، 40 سجدے ہر روز انسان کرتا ہے۔ اس کی فضیلت، اس کی اہمیت انسان کو مرنے کے بعد ہوگی، پتہ چلے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے، رمضان کی کیا اہمیت ہے، تو میری امت یہ تمنا کرے گی کاش کہ سارا سال رمضان کا مہینہ ہو۔ چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں پیسوں کو پتہ ہے، مونگ کی سیزن میں پیسے کتنے آئیں، کہاں سے آئیں گے، سیزن کا ہمیں اہمیت کا پتہ ہے، گندم کے سیزن کا پتہ ہے، جس جگہ سے پیسے کمانے ہیں وہاں سے کتنے پیسے آئیں، کس طریقے سے آئیں گے، وہ سارے ہمیں پتہ ہیں، ان کی اہمیت ہمیں معلوم ہے۔ لیکن اس مہینے کی اہمیت چونکہ وہ ایک نورانی چیز ہے، وہ ثواب کی چیز ہے، نظر نہیں آتی، اس لیے ہمیں اہمیت معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے تراویح پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ گناہ معاف کروانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم سارے پاک و صاف ہیں گناہوں سے، کوئی پاک صاف نہیں ہے، ہر بندہ گناہ گار ہے۔ گناہوں سے پاک صرف اللہ کے نبی کی ذات ہے، انبیاء معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، اس کے بعد نہ کوئی بندہ پاک ہے، نہ بندہ کوئی معصوم ہے، نہ کوئی محفوظ ہے، ہر بندہ گناہ گار ہے، اور آخرت میں جو عذاب ہوگا، آخرت میں جو پکڑ ہوگی انسان کے، وہ گناہوں کی وجہ سے ہوگی، اور اللہ پاک وہ سارے گناہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اور تراویح پڑھنے کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اللہ پاک پچھلے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور اس روزے کی برکت سے اگر انسان آئندہ کی زندگی صحیح گزارے تو اگلے گناہ بھی اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں، اگلے گناہ بھی۔ رمضان کے مہینے کی مثال ایسی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دور دراز علاقوں میں جہاں بنجر زمین ہوتی ہے، بارشیں نہیں آتی، تو وہاں زمین بنجر ہو جاتی ہے، وہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، لیکن اگر اللہ پاک کی طرف سے بارش آ جائے تو کھیت جو سرسبز ہو جاتے ہیں، کھیت جو سب سبزہ ان میں اگاتا ہے، ہر طرف ہریالی انسان کو نظر آتی ہے، سب طرف ہر طرف، زمیندار بھی خوش ہو جاتے ہیں جب بارش آتی ہے، اس لیے کہ پانی اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس رمضان کے مہینے میں اللہ پاک کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، اللہ پاک کے انوارات کی بارش ہوتی ہے۔ چنانچہ عام دنوں میں دیکھ لیں انسان کا دل جو ہے بنجر زمین کی طرح ہوتا ہے، نہ نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، نہ روزہ رکھنے کو دل کرتا ہے، نہ تلاوت کرنے کو دل کرتا ہے، کوئی بھی نیک عمل کرنے کو دل نہیں کرتا۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو گناہ گار سے گناہ گار مسلمان بھی کچھ نہ کچھ نیک عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور روزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تلاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے، صدقہ خیرات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی رحمت کی بارش کی برکت ہوتی ہے۔ عام دنوں میں 12 مہینوں میں انسان اللہ کی رحمت کو تلاش کرتا ہے، لیکن اس مہینے میں اللہ کی رحمت جو ہے اپنے بندوں کو تلاش کرتی ہے، اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو تلاش کرتی ہے۔ اس لیے اس مہینے کو میرے دوستوں قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ ممکن ہے پتہ نہیں زندگی میں اگلے سال ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ کتنے مسلمان ہمارے تھے، دوست احباب تھے، رشتہ دار تھے، پچھلے سال یہاں رہ رہے تھے، کھا پی رہے تھے، مزے اڑا رہے تھے، روزے بھی نہیں رکھے، تراویح بھی نہیں پڑھی، کوئی نیک عمل بھی نہیں کیا۔ اس سال تمنا تھی کہ اس سال رمضان میں روزے رکھوں گا، تراویح پڑھوں گا انشاءاللہ،
پچھلا رمضان میں نے ضائع کر دیا، لیکن زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ اب دنیا سے چلے گئے ہو رمضان کے آنے سے پہلے، پتہ نہیں اگلے سال ہمیں بھی نصیب ہو کہ نہ ہو، لہٰذا اس رمضان کو قیمتی سمجھیں، بنانے کی کوشش کریں اگر جنت میں جانا ہے۔ علماء نے بڑی پیاری مثال لکھی ہے، فرمایا کہ دیکھیں ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میں پھل کھاؤں، پھل فروٹ کھاؤں، میں ہر آدمی کا دل چاہتا ہے بچوں کو بھی کھلاؤں، گھر بھی لے کے جاؤں، افطاری کے لیے میں لے کے جاؤں، مہمان آئیں تو ان کو بھی کھلاؤں۔ پھر جن کی انکم زیادہ ہوتی ہے وہ ڈرائی فروٹ بھی کھا لیتے ہیں، لیکن دل میں خواہش تو ہوتی ہے غریب لوگوں کے دلوں کے اندر بھی کہ اللہ پاک ہمیں ڈرائی فروٹ کھانے کی توفیق دے دیں، لیکن ڈرائی فروٹ اور پھل فروٹ وہی کھا سکتا ہے جس کے جیب کے اندر پیسے ہوں۔ بغیر پیسوں کے پھل ملتا ہے بھائی؟ نہیں ملتا، سادہ پھل نہیں ملتا، ڈرائی فروٹ کہاں سے ملتا ہے؟ کاجو بادام پستہ ہر بندے کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن پیسے لگتے ہیں، وہ بندہ خرید سکتا ہے جس کے جیب میں پیسے ہوں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کراچی آپ نے جانا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ جانے کے کئی طریقے ہیں، آپ عادل شاہ پہ چلے جائیں، اے سی گاڑی ہے، نان اے سی پہ چلے جائیں آپ کراچی پہنچ جائیں گے، آپ ٹرین پہ چلے جائیں، بزنس کلاس میں سفر کر لیں آپ کراچی پہنچ جائیں گے۔ اس سے سب سے بڑی آفر یہ ہے آرام دہ سفر ہے کہ آپ جہاز میں چلے جائیں، جہاز میں چلے جائیں، لیکن جہاز میں وہی جا سکتا ہے جس کے پاس جیب میں کیا ہوں؟ پیسے ہوں، جس کی جیب میں ٹکٹ کے پیسے ہوں۔ اگر ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں اس کو عادل شاہ پہ آنا پڑے گا، عادل شاہ کا بھی کرایہ نہیں ہے تو اس کو پھر نان اے سی پہ آنا پڑے گا بلوچ ٹائم پہ، اس کے پیسے بھی نہیں ہیں تو اس کو پھر ٹرین بھی آنا پڑے گا۔ تو پیسے جب تک جیب میں نہ ہوں، ٹکٹ جب تک جیب میں نہ ہوں، نہ انسان پھل خرید سکتا ہے، نہ انسان ہوائی جہاز پہ سفر کر سکتا ہے، نہ آرام دہ سفر کر سکتا ہے۔ یہ دنیا کا سفر ہے ہمارا، اگر جنت کی گاڑی بھی ہم نے جانا ہے، آرام دہ سفر کرنا ہے تو ہمیں نیک اعمال کرنے پڑیں گے۔ نیک اعمال کا ٹکٹ جیب میں ہونا چاہیے۔ جیسے دنیا انسان کی مال کے بغیر نہیں بنتی، اسی طرح انسان کی آخرت بھی اعمال کے بغیر نہیں بنتی۔ جیسے جیب میں انسان کے ٹکٹ کا ہونا ضروری ہے، پیسوں کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح جنت میں جانے کے لیے دل کے اندر ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور انسان کا ایمان بنتا ہے نیک اعمال سے۔ اور نیک اعمال کرنے کے لیے اللہ پاک نے سب سے بہترین جو مہینہ رکھا ہے، جو سیزن اللہ پاک نے دیا ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ لیکن اس رمضان کے مہینے کے اندر بھی میرے دوستو اعمال وہ بندہ کرتا ہے جس کو اللہ پاک توفیق دیتے ہیں، جس کو اللہ پاک توفیق دیتے ہیں، وگرنہ بہت سے بد نصیب ایسے بھی ہیں، بہت سے بد نصیب ایسے بھی ہیں، پچھلا رمضان بھی یوں گزر گیا، یہ رمضان بھی یوں گزر جائے گا، ان کو روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوگی، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو اللہ پاک سے توفیق مانگے، یا اللہ مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مجھے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مجھے رمضان کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مجھے قرآن سننے کی توفیق عطا فرما۔ ایک ایک دعا الگ الگ مانگیں، اس کے اندر بڑی نورانیت ہے، بڑی برکت ہے۔ آپ مانگ کے دیکھیں، اللہ کی قسم آپ کو لطف آئے گا۔ ایک ایک چیز اللہ سے مانگیں، چھوٹی چھوٹی حاجت بھی مانگیں، نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی اللہ سے مانگیں۔ یا اللہ مجھے رمضان کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، روزے کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، غیبت سے، چغلی سے، بد نظری سے، زنا سے، بدکاری سے، ٹائم ضائع کرنے سے، بدعملی سے، سارے برے کاموں سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو ٹائم بچے یا اللہ مجھے اپنی عبادت میں، اپنی اطاعت میں، فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں بیچارے جو معذور ہیں لیکن وہ نماز نہیں چھوڑتے، معذور ہیں، مسجد میں آگے پڑھتے ہیں ورنہ گھر پڑھتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے۔ بہت سے مقابلے میں صحت مند ہیں، نہ وہ مسجد میں پڑھتے ہیں نہ وہ گھر پڑھتے ہیں، یہ توفیق کی بات ہے نا۔ بے شمار غریب ایسے ہیں، متوسط گھرانوں کے ہیں، انکم بھی زیادہ نہیں ہے، خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ دوسری طرف بہت سے مالدار ایسے ہیں خرچ نہیں کرتے، توفیق کی بات ہے نا، توفیق کی بات ہے۔ گھروں کے اندر بوڑھی عورتیں ہیں بیچاری، سارا دن قرآن پڑھتی ہیں، اشراق پڑھتی ہیں، چاش پڑھتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں، کئی کہ قرآن کریم ختم کر لیتی ہیں، حالانکہ گھٹنے جواب دے چکے ہیں، چلنے سے بیچاری معذور ہیں، صحت بھی ساتھ نہیں دیتی، لیکن اپنے معمولات وہ نہیں چھوڑتی، تراویح نہیں چھوڑتی، نماز نہیں چھوڑتی، تہجد نہیں چھوڑتی۔ اور انہی گھرانوں میں نوجوان عورتیں بھی ہیں، نہ کہ ان کو شوگر ہے، نہ ان کو کوئی بی پی ہے، نہ کوئی جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ تلاوت، نہ اشراق، نہ چاش، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی توفیق نہیں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، ہر عمل کی توفیق انسان کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی سزا ہے میرے دوستو، بہت بڑی سزا ہے۔ اللہ پاک جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا تو اللہ پاک رزق بند نہیں کرتے، رزق اللہ پاک دیتے ہیں، اللہ پاک ظالم نہیں ہے، اللہ پاک رزق اپنے بندے کا بند نہیں کرتے، پیسہ بھی دیتے ہیں، نوکری بھی دیتے ہیں، ہر چیز دیتے ہیں، لیکن نیک اعمال کرنے کی توفیق چھین لیتے ہیں، نماز پڑھنے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ دیکھیں جو بندہ ہمیں اچھا لگتا ہے، جس سے ہمیں دلی محبت ہوتی ہے، اس کو ہم اپنے گھر آنے کی اجازت دیتے ہیں۔
بلکہ اگر نہ بھی آئے تو خود بلاتے ہیں، اور جس بندے سے ہمیں نفرت ہوتی ہے اس کو اپنے گھر نہیں آنے دیتے ہم، اگر آ جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو باہر سے ذرا فارغ کر دیں، جھوٹ بولنا پڑے بول دیتے ہیں کہ بیٹے سے کہتے ہیں ابھی ابو گھر پہ نہیں ہے، ہم اس سے ملنے نہیں چاہتے، تو وہ بندہ بد نصیب نہیں ہے کہ جس کو اللہ پاک نماز کے لیے مسجد میں نہیں آنے دیتے، عام دنوں کے اندر بھی اور اس مہینے کے اندر بھی۔ تو یہ بہت بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک مالک اور غلام کہیں جا رہے تھے، راستے میں نماز کا ٹائم ہوا تو مالک غلام نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں 2 رکعت پڑھ لوں۔ انہوں نے کہا پڑھ لو بھائی۔ اندر کے بیچارہ نماز میں لگ گیا، 2 رکعت پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگ گیا۔ دعا میں ایسا دل لگا کہ ٹائم کے پتہ نہیں چلا۔ مالک نے باہر سے آواز دی، اس نے کہا بھائی اللہ کے بندے باہر آ جا، بھی کتنا ٹائم گزر گیا ہے۔ اس نے کہا جی آتا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر گزری، پھر وہ دعا میں لگ گیا، اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا مصلی سے۔ پھر مالک نے آواز دی کہ باہر آ جا اللہ کے بندے۔ جب 2-3 دفعہ اس طرح ہوا تو اس نے کہا بھائی مجھے باہر آنے نہیں دیتا۔ مالک حیران ہوا، نہ اندر کوئی امام ہے، نہ کوئی مؤذن ہے، نہ کوئی جماعت ہے، نہ کوئی بندہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کلہ بند اندر گیا یہ، کون اس کو باہر آنے نہیں دیتا، کون ہے جس نے روکا ہوا ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ چلے دونوں اکٹھے ہیں، مسجد کے دروازے پہ آ گئے ہیں، وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب باہر نکلے گا۔ اس کو اللہ پاک نے اندر آنے دیا ہوا ہے، بیٹھ کے مانگنے کا موقع بھی دیا، نماز پڑھنے کی توفیق بھی دی، اس کو اللہ پاک نے باہر کھڑا کر دیا۔ کیا وہ اندر نہیں آ سکتا؟ تو یہ بہت بڑی سزا ہے انسان کے لیے کہ انسان نماز سے محروم ہو جائے، انسان روزے سے محروم ہو جائے، انسان تراویح سے محروم ہو جائے، اس نیک مہینے کے اندر بھی انسان اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مسجد میں اللہ کے نبی تشریف لائے، پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا کہ آمین، دوسری پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے ایسا عمل کیا جو پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا؟ فرمایا کہ کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے 3 دفعہ آمین کہا، خیریت تھی؟ فرمایا جب میں مسجد میں آیا، منبر پر چڑھنے لگا، جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی ہیں، ان میں نے آمین کہا ہے۔ فرشتوں نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی 3 بد دعائیں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلی اس نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے کہ جو اپنے بڑھاپے کے اندر والدین کو پائے اور ان کی وہ خدمت نہ کر سکے، خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ اللہ پاک نے اتنا بڑا موقع دیا ہے، والدین کی خدمت کرنا بہت بڑا عمل ہے، فرمایا برباد ہو جائے وہ۔ نمبر 2 فرمایا کہ جبرائیل نے پھر کہا کہ وہ شخص بھی ہلاک اور برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے، اتنا بخیل ہو کہ اللہ کے نبی کی ذات پہ درود شریف بھی نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہے وہ۔ اور نمبر 3 پھر اس نے کہا کہ وہ شخص بھی ہلاک اور برباد ہو جائے کہ جس کو رمضان کا مہینہ اللہ پاک عطا فرما دیں اور پھر وہ اس مہینے سے فائدہ اٹھا کے عبادت کر کے اپنی بخشش بھی نہ کروا سکے۔ اس سیزن کا مہینہ ہے، بڑے سے بڑے گناہ گار کو اللہ پاک بخش دیتے ہیں۔ 100 سال کا گناہ گار بھی اگر اس مہینے میں اللہ سے رو کے مانگتا ہے، اللہ سے کوئی اپنی حاجات مانگتا ہے، اللہ پاک رد نہیں فرماتے، پوری فرما دیتے ہیں۔ یہ تینوں بد دعائیں اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل نے کی ہیں، میں نے بھی آمین کہا ہے۔ اب تینوں باتیں آپ دیکھ لیں، والدین کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو والدین کا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ پاک نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین سے اچھا سلوک کریں آپ۔ والدین جو ہے مجازی خدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد انسان کی تربیت کرتے ہیں، پالتے ہیں، سارے اخراجات برداشت کرتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، اور یہی وہ رشتہ ہے میرے دوستو، اولاد کی ساری خامیوں کو، سارے عیبوں کو، ساری قومی کوتاہیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی والدین اولاد سے نفرت نہیں کرتے۔ باپ اولاد سے نفرت نہیں کرتا، ماں بیٹی سے نفرت نہیں کرتی، وگرنہ دنیا تو میرے دوستو خوبیاں دیکھ کے تعریف کرتی ہے، خوبیوں والوں کو اچھا سمجھتی ہے، جس کے اندر عیب ہوں، کمزوریاں ہوں، دنیا اس کو اچھا نہیں سمجھتی۔ لیکن اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات کے بعد پھر نیچے والدین کی ذات ہے۔ والدین کا پیار بچوں سے بالکل بے لوث ہوتا ہے، بے غرض ہوتا ہے، تو والدین کی خدمت بھی کرنے کی کوشش کریں اس مہینے کے اندر۔ اور نمبر 2، جب بھی اللہ کے نبی کا نام آئے درود شریف پڑھنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی ہم پر کتنے احسان ہیں، اپنی فکر ساری زندگی اللہ کے نبی کو کبھی نہیں رہی، حتیٰ کہ جب آخری ٹائم آیا، وفات کا وقت آیا، دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا، تب بھی اللہ کے نبی کی زبان پہ یہ تھا کہ یا ربی حب لی امتی، کہ اللہ میری امت کیا بنے گا، میری امت کیا بنے گا۔ اور کل قیامت کے دن بھی سارے انبیاء، سارے صحابہ، سارے مسلمان، سارے لوگ، نیک لوگ بھی سب پریشان، اپنی وجہ سے پریشان ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی ہماری وجہ سے پریشان ہوں گے۔ ایک مرتبہ جب بھی اللہ کے نبی کا نام آئے کسی محفل میں، درود شریف پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد پڑھنا بہتر افضل ہے۔ انسان ہر دفعہ جب بھی اللہ کے نبی کا نام آئے درود شریف پڑھنے کی کوشش کرے۔ اور تیسری بات جو اللہ کے نبی نے فرمائی، اس مہینے میں انسان ایسے کام کرے کہ جس کی وجہ سے انسان کی بخشش ہو جائے۔
اور دو میں نے کہا عبادت اس مہینے کی ہیں جو اللہ پاک نے اس مہینے میں رکھی ہے، ایک روزہ اور ایک تراویح۔ اور کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم انسان روزہ بھی رکھے، 30 روزے رکھے اور تراویح پڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ سب حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔